وصل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تمام احباب محبت سے دوشی پڑھ لیں. انتہائی قابل احترام ارد العزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سن 1447 ہجری کے اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ ہے. اور اس مبارک مہینے کا نام ذوالقعدہ ہے، اور آج اس کی 28 تاریخ ہے. اور ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے. آئندہ آنے والا جمعہ ماہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہوگا. اور ذی الحج میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی پوری دنیا میں جو محبوب اور عظیم عمل سر انجام دیا جاتا ہے. اور ماہ ذی الحج میں ایک عظیم فریضہ اور ایک عظیم عبادت جسے حج کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو خاندان ابراہیمی مسلمانوں کے لیے ایمانی اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے. ماہ ذی الحج کی ان عبادات میں کچھ نسبتیں ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہیں. کچھ نسبتیں ہمیں فرزند ابراہیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جوڑتی ہیں. اور کچھ اعمال اور افعال جو اس مہینے میں سر انجام دیے جاتے ہیں وہ براہ راست سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں. اور وہ امت مسلمہ کی ایک مضبوط اور مستحکم نسبت خاندان ابراہیمی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بطور آئیڈیل رہبر اور رول ماڈل کے پیش کیا، اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ ان کی زندگی کے بہترین اصولوں کو اختیار کریں. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی نظر میں کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک کامیاب انسان ہے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام سر انجام دیے جو آج بھی قرآن، احادیث اور تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں. اس وقت دنیا میں 3 بڑی اقوام ہیں
جو آسمانی وحی کو ماننے کی دعویدار ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، اور تینوں ہی اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اور اس بات میں جھگڑتے ہیں کہ اصل ان کا پیروکار کون ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا اور فیصلہ بھی کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق اور محبت کی اس منزل پہ گئے کہ آنے والی دنیا کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت پیدا کر دی، اور ان کی اپنی پوری زندگی امتحانوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں کو بالتفصیل بیان کرتا ہے، اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے حضرت ابراہیم کو رول ماڈل نہیں قرار دیا گیا، بلکہ مسلمانوں کے عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ خود بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، جن اصولوں پر انہوں نے زندگی گزاری آپ اس نقش قدم پہ چلیں اور یکسو ہو کر چلے، دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی، بس ان ہی کے نقوش پا پر چلنا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان حضرت ابراہیم کے رنگ میں رنگا جائے، اور وہی رنگ ہم ان پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی نظر میں اتنے مقبول ہوئے کہ ان کے بعد آخری رسول کی آمد تک اس دنیا میں جہاں بھی جتنے نبی اور رسول اللہ کی طرف سے آئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تمام خاندانوں میں سے اس خاندان کو برتری عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مختلف خاندانوں میں سے نبی، رسول، پیغمبر آئے، لیکن آپ کی آمد کے بعد باقی تمام دروازے بند کر دیے، اور جو بھی آیا اس کو یہ بولا کہ ابراہیم کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 5 عظیم واقعات ہوئے، اور قرآن کریم مختلف پاروں میں اور صورتوں میں کہیں تفصیل سے، کہیں اجمال سے، کہیں پورا واقعہ اور کہیں اس کا حصہ اور ٹکڑا بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم اپنی بیسک اور بنیاد سے واقعات اور ہسٹری کی کتاب نہیں کہ وہ منظم اور مرتب طریقے سے پورا واقعہ شروع سے آخر تک بیان کرے، یہ ایسی کتاب نہیں، بلکہ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت اپنے مخاطبین کو جب کرتا ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے کبھی کوئی مثال، کبھی کسی واقعے سے استدلال، کبھی کسی شخصیت کا تذکرہ، کبھی اس نصیحت کو نہ ماننے والوں کا انجام، اس ضمن میں قرآن کریم کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اصل اترا اس لیے ہے کہ وہ ہمیں درست کرے، اور اس کے لیے پھر وہ استدلال، واقعات، مثالیں، قصص، اخبار، ان چیزوں کو استشہاد اور استدلال کے طور پر لاتا ہے۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات اور تاریخ ہے وہ اس حیثیت سے آئی ہے، اور جہاں اللہ نے مناسب سمجھا دوسرے پیغمبروں کی زندگیوں کو بھی اس مقام پر بیان کیا۔ اس لیے کبھی ایک نبی کا تذکرہ پہلے پارے میں اور کبھی 10ویں پارے میں تھوڑا سا آتا ہے، کبھی پورا رکوع اور کبھی آدھی آیت کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کے اس انداز کو سمجھتے ہیں ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جیسے میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں تو میرا مقصد اپنے آپ کو اور آپ کو کچھ سمجھانا ہے، اور اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے بطور استدلال کے اگر میں کوئی آیتیں، واقعات، اخبار، قصص، مثالیں اگر پیش کرتا ہوں تو وہ دراصل اس عنوان ہی کو آپ تک پہنچانے کے لیے جس کے گرد پوری تقریر گھومتی ہے۔ پارہ 26 سورہ قاف کی آخر میں اللہ فرماتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، کہ اے عظیم رسول آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس شخص کو جو وعید، اللہ کے ڈراوے سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے خوف کو سمجھتا ہے اور عظمت کو، آپ اس شخص کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، اس لیے کہ سب سے مؤثر ترین ذریعہ اور طریقہ اس شخص کو سمجھانے کا صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اس شخص کو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں تو اس قرآن کو اس کے سامنے پیش کرنا بے مقصد ہے، اس لیے کہ وہ خواہش کا بندہ ہے، وہ دنیا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی عظمت اور قدرت سے یا تو انکاری ہے یا اس سے غافل ہے۔ اس کے سامنے یہ آیات اور ترجمے ایک بے مقصد چیز بنے گی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو سارا قرآن بھی ان کو سنایا جائے تو انہوں نے حجت کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاد کا عمل عطا کیا کہ 4 کتابیں اور 5واں ڈنڈا میں نے بھیجا ہے، وہ ان کو درست کرے گا۔ لہٰذا جب اس کی ضرورت پڑے پھر آپ نے میدان میں آنا ہے، یا جان دے دینی ہے یا لے لینی ہے، لیکن طاغوت کا غلبہ کبھی بھی ہمارے نظام پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کائنات ہماری ہے اور اس پر حکومت ہماری چلے گی۔ جو ہمارے محتاج ہیں ہم ان کو اپنے مقابلے میں اس دنیا میں نہیں چلنے دیں گے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس رے پر چلے، کس راستے پر، اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ آخر کیوں اتنی اہمیت اللہ کا قرآن ان کو دیتا ہے؟ انجیل، تورات ابراہیم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رشتہ دار ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی نسبی یا حسبی رشتہ ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تو میرا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ابراہیم خلیل اللہ اتنی حیثیت کیوں اختیار کر گئے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور پھر اتنی عزت دنیا میں کہ قیامت تک کوئی بھی اللہ کو ماننے والا ابراہیم سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہماری نماز حضرت ابراہیم پر درود بھیجے بغیر مکمل نہیں ہے، ہمارا حج حضرت ابراہیم کی پیروی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو نماز سب سے عام عبادت ہے، اور اس میں بھی درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں اور سلام پر پھرتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا میعاد نہیں ہوگا، اور حج قبول ہی نہیں ہوگا جب تک قدم قدم پر حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت کو کلیئر نہیں کریں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آخر ابراہیم نے وہ کون سا ایسا کام کیا
کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گیا۔ اس بات پر انتہائی غور کی ضرورت ہے۔ بعض خطیب اور لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو واقعات سنائیں، ہم طرز لگائیں، ان کو رلائیں، تو یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ واقعے کو اس حیثیت سے پیش کریں کہ وہ شخص سبق حاصل کرے۔ پورا واقعہ اول تا آخر بیان کیا، لوگوں کو معلومات ہوئی، سبق حاصل نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہوا؟ پورا واقعہ قرآن کریم میں اگر کسی نبی کا ترتیب سے بیان ہوا ہے، وہ صرف ایک واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس میں بھی حکمت کیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں نے پری پلان منصوبہ بندی کے ساتھ رسول اللہ کو میدان میں علمی شکست دینے کے لیے کہ اس شخص نے کہیں پڑھا تو ہے کوئی نہیں، امی ہے، کوئی استاذ ان کا نہیں، دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے اس شہر میں یہ شخص بڑا ہو گیا، تو ہم ان سے صدیوں پرانا واقعہ جو حضرت یوسف کی زندگی کے گرد گھومتا ہے وہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو یہ ہمیں صحیح طرح بتائے گا، اور اگر اس نے غلط بیانی کی تو یہ واقعہ ہماری پچھلی کتابوں میں تو آتا ہے یہودیوں کی، تو ہم فوراً اس شخص کو جھوٹا قرار دے کر دنیا کو بتائیں گے کہ یہ بندہ اصلی رسول نہیں، کیونکہ اگر اللہ سے اس کا رابطہ ہے پھر تو اللہ سچ بتائے گا۔ تو وہاں بھی مقصد ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا تھا، واقعہ بطور واقعہ کے بیان کرنا مقصد نہیں۔ اور یہ پیچھے یہودیوں کا منصوبہ تھا کہ حضرت یوسف کا قصہ تو ہم صدیوں سے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں، ذرا اس شخص سے پوچھو کہ یوسف پیدا کنعان میں ہوئے، فلسطین میں، مصر میں کیسے چلے گئے؟ بنی اسرائیل مصر ٹرانسفر کیسے ہوئے؟ مصر کے ساتھ ان کا کیا جوڑ ہے؟ بس ان سے یہ بات کریں کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دینے کے لیے سورہ یوسف نازل فرمایا اور فرمایا کہ تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ یہ قصہ ہے، لیکن کیا فرمایا؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا، سورہ یوسف آیت نمبر 3، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں ہم تمہیں۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر تمام قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو وحی ہم نے قرآن کی صورت میں کی، اس راستے سے ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے رسول عظیم اگرچہ ہمارے اس کے بیان سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، اور پھر آگے سے واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے اور چلتے چلتے قرآن کریم ساتھ ساتھ نتیجہ نکالتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ یوسف، کہ ہم یہ قصہ اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ تمہیں مزہ آئے۔ اللہ کہتا ہے جتنے قصے ہم بیان کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان سارے قصوں میں عبرت موجود ہے، سبق موجود ہے، نصیحت موجود ہے، ہم اس لیے تمہیں بتاتے ہیں۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والے لوگوں کے لیے ان واقعات کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں قرآن کریم ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بیان کرتا ہے، کبھی وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے استدلال کرتا ہے، کبھی وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے واقعے کو لے کر آتا ہے، اور ہر واقعے کی گہرائی میں جب جائیں گے تو آپ سوچیں کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے۔ تو میں خلاصہ ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں
اگر آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ کتنے وے پتہ نہیں کتنے وے یہ سوچنے آج پٹرول اور کتنا ہوتے ویسے کیوں کاری مین صاحب ہوں آج کل مسئلہ بنیا نا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ جہاں بھی واقعات آئے اللہ اس میں اختصار میں لاتا ہوں چند منٹ میں کیا بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم ہمارا بندہ تھا، ہم اس کے رب تھے. ہم نے اس کو یہ کہا جو ہم کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے. ظاہراً تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے ہماری بات ماننے میں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے ہم تمہیں دنیا میں اٹھائیں گے اور آخرت میں. چاہے کتنی قیمتی چیز ہمیں راضی کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنا. اور ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عاشق کیسا ہوتا ہے. کتنے لوگ اس مال کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں. تکبر ہے، دوسروں کے عیب نکال کے اپنے آپ کو اچھا کر کے پیش کریں گے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے تجسس کریں گے، ان کی ٹو لگائیں گے کہ کوئی خامی ملے اور میں اس کو ننگا کروں. اللہ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں نیچے دن بدن نیچے لے کے جا رہے ہیں. میں نے تمہیں بڑا اونچا بنایا تھا، لیکن ان گندے اعمال اور گندی حرکتوں کی وجہ سے تم میری برگاہ سے گر گئے. میں دوبارہ تمہیں اس منزل پر لے جانا چاہتا ہوں. اور تم گرے کیوں؟ شیطان نے جب تمہارا مرتبہ دیکھا اس نے قیامت تک کا ٹائم مجھ سے مانگا کہ میں نے اس سیٹ سے ان کو نیچے گرانا ہے جس سیٹ پر آپ نے انہیں بٹھایا ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے بتایا کہ میں نہیں مانتا. یہ فیصلہ آپ کا میری نظر میں ٹھیک نہیں، کیونکہ میں اس قابل تھا کہ آپ مجھے اس منصب اور مسلط پر بٹھاتے ہیں. لہٰذا مجھے ٹائم چاہیے، میں اس کو ایسے ایسے چیزوں میں ڈالوں گا اور ایمان برباد کر دوں گا اس کا کہ یہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، یہ دنیا کی محبت میں پھنسے گا. تو پھر یہ چیزیں جن کے اندر انسان زنجیروں میں پھنسا، کتنا ایماندار بندہ نظر آتا ہے، نمازی، پرہیزگار، اعتکاف والا، تہجد والا، اور جو ہی اس کے سامنے پیسوں کی چمک آئے تقوی اس کا نکل جاتا ہے، سوچتا بھی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. میں قریب کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. ٹیکسلا میں ایک میرا دوست ہے دکاندار، بڑے مہینے پہلے ایسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے جو انہیں نماز پڑھاتے تھے. کہتا ہے وہ بڑے دن سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بار بار مجھے کہتے ہیں جب وہ آئیں تو مجھے بلائیں. میں نے کہا بلا لیں. اب وہ استاذ آتا ہے، جو ہی ملے میں اٹھ کے ملا، بزرگ آدمی، میں نے کہا چائے منگو. اب وہ رونا رو رہا ہے کہ میرے گھر میں جادو، بڑی تباہی مچ گئی، آپ مہربانی کریں، چیک کریں. میں کوئی اور بات بھی کروں، کہتا نہیں میری بات سنیں، میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے سارا واقعہ سنا اور میں چاہ رہا تھا میں اس کی مدد کروں. ابھی یہ بات چل رہی تھی نا کہ یکدم مجھے ایک فون آتا ہے کسی بندے کا B-17 سے. مجھے کہتا ہے کہ آپ مہربانی کریں B-17 میں آ جائیں، آپ نے نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا میں انتہائی مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا. اب وہ کہنے لگے کہ مجبوری ہے، نکاح خان بھی آ رہا ہے، یوں کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نہیں آ سکتا، آپ نے اچانک بتایا تو وہاں سے کسی مولوی سے نہ پڑھوا دیں. مجھے کہتا ہے نہیں آپ آ جائیں، ہم نے آپ اس سے پڑھوانا ہے اور 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے. میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نہیں آ سکتا. میں نے جو یہ کہا نا مجھے 10,000 روپے نہیں چاہیے، فون بند ہوا. مجھے یہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا وہ میرے پیچھے لگے ہیں نکاح پڑھائیں، میرے پاس ٹائم نہیں. اور وہ کہتے ہیں 10,000 روپے. میں نے کہا وہاں کسی مولوی کو دے دو، اس مسجد میں اس کو بلا دو. اب اس کو جادو بھول گیا، آپ نے ماں بھیجو. اور میں اس آخیا تو اپنی گل کر، آپ نے وہ بات سے کرسا اللہ نے واسطہ ماں بھیجو. اب وہ دکاندار پریشان ہے بھائی یہ کہ وہ ماں نے مفتی صاحب تو بڑا عجیب بندہ ہے. اب وہ میرے پیچھے اللہ نے واسطہ فون کرو ماں بھیجو.
تو میں نے کہا وہ جادو کہاں گیا؟ ہم نے جو بات سے کر سما پہ دو. تو بات کیا ہے کہ جب پیسے کی چمک آتی ہے نا تو ہماری کہانی اور ہو جاتی ہے. یاد رکھنا, سمجھ آ رہی ہے نا؟ گاہک آ گئے, اللہ اکبر کی آواز آئی, اب گاہک بھی کھڑا ہے, ادھر نماز کا بھی ٹائم ہے, تو اب اللہ چیک کرتا ہے کہاں کھڑا ہے تیرا ایمان. اب میں کہتا ہوں نہیں, اگر یہ نکل گیا جماعت تو پھر ہو جائے گی, لیکن یہ گاہک ہاتھ میں نہیں رہے گا, یہ تو خریداری کے لیے آیا ہے. اب عین وقت پر شیطان نے اس گاہک کو یہاں تک پہنچایا اللہ کے سامنے کہ میں دکھاؤں گا تجھے اس کے اندر تو ہے یا پیسہ گھسا ہوا ہے. یہ تب ہی تجھے مانے گا جب اس کے پیٹ پہ مجبوری بنے گی اور تیرے آگے جھکے گا, اور اگر کھلا نظر آ رہا ہے یہ تجھے بھی نہیں مانے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو میدان کے اندر شکست دینے کے لیے کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ٹھکرانے والا بھی موجود ہے کسی انسان کی شکل میں, تو پھر ہم بھی کچھ بندے تجھے دکھائیں گے کہ جو ساری دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے ہماری محبت کی وجہ سے. ہم بھی تمہیں دکھائیں گے کہ تمہاری نظر ان چہروں پر گئی جو دنیا کی محبت میں پھنسے, عورت, دولت, شہرت, ان چیزوں میں, اور ہم پھر تمہیں اس دنیا کے فرش پہ وہ بھی دکھا دیں گے انہی انسانوں میں کہ ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف میں ہوں, اور وہ مجھے پانے کے لیے دولت قربان کریں گے, جائیداد قربان کریں گے, گردنیں کٹائیں گے, بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلائیں گے, بیوی کو جنگلوں میں چھوڑ آئیں گے, آگ میں چھلانگ مار دیں گے, باپ گھر سے نکالے گا نکل جائیں گے, اور اگر جلا وطن کیے گئے تو اپنا شہر بھی چھوڑ دیں گے. اور ہم تمہیں دکھائیں گے کہ اسی روپ میں اتنے بڑے میرے عاشق دنیا میں ہوں گے کہ تو ان کا کچھ نہیں کر سکتا, اور جو ان کے پیچھے چلتا جائے گا تیرا وار اس پر نہیں چلے گا. اور اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو اس کائنات میں اتنے کامیاب لوگوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے مثال کوئی نہیں دیکھی. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سنیں آپ, شیطان نے خود کہا تھا کہ میں ان کو لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم, کہ میں ان کو فرنٹ سے بھی قابو کروں گا, بیک سے بھی گرفتار کروں گا, دائیں طرف سے بھی جال ڈالوں گا, بائیں طرف سے بھی پھنسا دوں گا, چاروں طرف سے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کو لأضلنہم, گمراہ کر دوں گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ کام میں کروں گا اور چاروں طرف سے ان کو کنٹرول کروں گا. جس کے دل میں پیسے کی وہ ہے کشش ہے, میں اس کو دولت کے راستے سے قابو کر کے ایمان فارغ کروں گا, اور جس کے دل میں عورت کی, میں عورت کے راستے سے اس کو کنٹرول کروں گا, اور جس کے دل میں شہرت, نمود, نمائش اور عہدے کی طرف, میں اس کو وہاں سے آ کے کنٹرول کر لوں گا. اگرچہ کوئی چیز ان میں سے ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گی, اس نے مر جانا ہے ایک دن, سب کچھ نکل جائے گا, اور تو بار بار کہے گا یہ دھوکہ ہے, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, اصل نہیں, یہ نکل جائے گا ہاتھ سے, اصل چیز کی طرف توجہ کرو. لیکن میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے نکلنے نہیں دوں گا, ان کو ایسا بنا دوں گا کہ موت تک میں ان کو پھنسانے کی کوشش کروں گا اور جہنم میں ڈالوں گا, کیونکہ اس کی وجہ سے میرے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوا. تو پھر سنیے, پھر آگے اس نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین, میں سب کو برباد کر دوں گا مگر جو تیرے بندے چنے ہوئے ہوں گے وہ میرے جال میں نہیں پھنسیں گے, وہ میری گیموں کو, چالوں کو, چکروں کو, زنجیروں کو, منصوبوں کو, مکروں کو سمجھیں گے, اور وہ کبھی بھی میرے جال میں نہیں پھنس پائیں گے, چاہے میں کسی بھی زاویے اور اینگل سے ان پہ ڈورا ڈالوں لیکن وہ نکل جائیں گے. اور یہ ابلیس نے اس ٹائم کہا تھا. اور پھر آپ چیک کر لیجئے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے اپنے والد سے بات کی. قرآن کریم پارہ 16 سورہ مریم اور اس کا رکوع نمبر 3 ہے, اس میں پورا قصہ حضرت ابراہیم کا جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ گفتگو کی اللہ کے مسئلے میں, اس کو بیان کرتا ہے. اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پرانی ان باتوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کر کے امت مسلمہ کو بتایا کہ میرے چنے ہوئے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, اور تم ابراہیم کے پیچھے چلنا,
اور یہ اعلان ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اے مسلمانوں، اے کلمہ گو لوگو، مجھے رب ماننے والو، تم سارے کے سارے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر یکسو ہو کے چلو، کسی اور کو مت اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور پھر ہمارے رسول کو خطاب کیا جس وقت ہر طرف سے آزمائشوں میں ہمارے نبی پھنسے، دشمنوں کی چالوں میں، نرغوں میں، جادو کیا گیا، زہر دیا گیا، تلواروں سے حملے کیے گئے، جائیدادیں چھینی گئیں، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، ساتھیوں کو مارا گیا، ہر طرف سے میرے نبی کے گرد جال پڑے، تو میرے رب نے اعلان کیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے ہمارے آخری رسول، آپ خود بھی اپنے باپ ابراہیم کے نقش قدم پہ چلیں، آپ کبھی بھی کسی رستے سے بھٹکیں گے نہیں۔ ہم نے رول ماڈل آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے اور آپ ان کی اولاد ہیں، اپنے جد امجد کے پیچھے چلیں۔ اب حضرت ابراہیم میں کیا کمال ہے سنیے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم رکوع نمبر 3، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب باپ اور ابراہیم مقابلے میں آمنے سامنے، گھر کی زندگی، سہولیات، چار دیواری، چھت، ماں کی گود، یہ پورا گھرانہ اور یہ زندگی یہیں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہو رہے ہیں۔ اب عین وقت پر اللہ نے وحی اتاری، ابراہیم میرا حق غصب ہو گیا، اس ملک میں لوگ میرے علاوہ غیروں کے آگے جھک رہے ہیں، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو اس بادشاہ کا عبادت خانہ ہے جہاں بت پڑے ہیں سینکڑوں، اس کا انچارج تیرا ابو ہے، اور یہ میرے حقوق پر کا استحصال ہو رہا ہے، تو میرے حق کی جنگ کون لڑے گا؟ میرے آگے جھکنے والے لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے میرے متوازی ایک نظام کھڑا کیا گیا ہے، اس کو گرانا ضروری ہے، اٹھ بات کر۔ اب حضرت ابراہیم یکدم کھڑے ہوئے، اپنے والد سے گفتگو کرتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ کہتے ہیں اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کریں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے پیغمبر تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے ابو جان کے سامنے یہ بات کہی، یا ابت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابو جان، آپ کیوں ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور کسی مشکل میں آپ کے کام بھی نہیں آ سکتے؟ یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، پتھروں سے، لوہے سے، لکڑ کی، تانبے کی، گارے کی، اور آپ نے خود بنا کے ان کو رکھا ہے، اور پھر ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو۔ تو یہ تو سن نہیں سکتے، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کی آنکھیں بھی نکلی ہیں، اور پھر مشکل آپ پر آتی ہے، ان کے پاس پاور نہیں، تو آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے، لیکن مشرک کی عقل پر پردہ ہوتا ہے، وہ غلط قسم کے عقیدوں میں پھنسا ہوتا ہے جو شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی، نہ آسمانی کوئی دلیل اور عقل کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم نے اللہ کی حقوق کی جنگ اپنے گھر سے شروع کی، اس کے بعد دنیا میں انقلاب لائے گا، لیکن یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان، یقیناً میرے پاس علم آ چکا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو یہ علم عطا کرنے والا کون ہے؟ میرے پاس علم کی روشنی ہے، عمر میری چھوٹی ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، تجربہ آپ کا زیادہ ہے، لیکن میں کیوں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور دلیلیں دینے لگا ہوں؟ واضح و نصیحت، میرے پاس علم ہے، ما لم یأتک، اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، فاتبعنی، کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میرے پیروکار بنیں، میرے نظریے کو فالو کریں، تو کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، میں اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے مجھے دیا آپ کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دوں گا کہ اصل راستہ کون سا ہے، لہٰذا آپ میری بات کو مان لیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو، آپ شیطان کا کہنا نہ مانیں، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے در سے ہٹانا یہ ابلیس کا کام ہے، اس نے کہا تھا میں اس کو خراب کروں گا، تو جب یہ ہٹے تو یہ دراصل بت کی پوجا نہیں، یہ شیطان کی پوجا ہے۔ اس لیے دو نظریے ہیں،
یا رحمان یا شیطان، یہ دو نظام شروع سے ہیں، اس لیے جو رحمان کے مقابلے میں کسی شکل میں آئے گا وہ شیطان کو اپنا رب مان چکا ہے۔ تو کہا کہ ابو جان شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو ہے ہی رحمان کا نافرمان، اول دن سے اس نے انکار کیا تھا کہ میں نہیں مانتا، سجدہ نہیں کرتا، آپ کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ یا ابت، اے میرے ابو جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پکڑ لے گا اور آپ پھنس جائیں گے اللہ کے عذاب میں۔ کیوں؟ کہ آپ شیطان کے ولی، مددگار اور دوست بن رہے ہیں، اس کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ اس نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ قال اراغب، اب ابراہیم نے یہ پوری گفتگو ادب کے ساتھ اپنے ابو جان سے کر لی۔ اب والد اگر غور کرتا اس نصیحت پہ اور ان کے دلائل پر اور کہتا ہے میں سوچ کے غور کر کے آپ کو جواب دوں گا، تو شاید کوئی راستہ نکلتا کہ میں چیک کرتا ہوں تیری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور واقعی یہ تعلیم صحیح ہے یا غلط جا رہی ہے، اور میں واقعی غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ لیکن نہیں، یکدم غصے میں ان کی گفتگو کے جواب میں ان کے والد نے رد عمل دے دیا۔ قال، باپ کہنے لگا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے ان خداؤں سے تو کنارہ کش ہے اے ابراہیم، یعنی ان کو بڑا نہیں مانتا جن کو میں مانتا ہوں، اور تو ان سے منہ پھیرے ہوئے، یہ تو آج مجھے پتا چلا ہے کہ تیرا عقیدہ کوئی اور ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، میں پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، یا اگر بچنا ہے تو پھر لمبی مدت تک میرے گھر سے نکل جاؤ، اس گھر میں تم نہیں رہ سکتے۔ قال سلام علیک، ابراہیم کہنے لگے ابو جان السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، آپ مجھے مارے نہیں، لیکن میں اپنے عقیدے پر کھڑا ہوں کہ آپ کا راستہ غلط ہے، میں حجت پوری کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم یہاں سے نکلے، قوم سے گفتگو کی، وہاں سے نکلے، وقت کے بادشاہ سے مناظرہ ہوا۔ اللہ نے پارہ 3 رکوع 3 میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں سے یہ بات اتنی پھیلی اور پورے ملک کو پتا چلا کہ ابراہیم کسی اور کو رب مانتا ہے، کسی اور کی طاقت کا یہ تسلیم کرنے والا ہے، کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ ہمارے اس پورے نظام کے مقابلے میں ابراہیم کھڑا ہے، وہ کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہے، نہ اس عبادت اور ان کی پاور کو تسلیم کرے گا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ کون ہوتا ہے؟ اب آج بادشاہ کے سامنے کھڑے، اور بادشاہ کون ہے؟ نمرود۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ٹیکسلا میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ ان 4 میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، اور جو 2 کافر تھے ان میں سے ایک یہ بادشاہ تھا نمرود، جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو دربار میں طلب کر لیا، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے۔ توجہ کیجئے، اب ابراہیم کی جرأت چیک کریں، اللہ پر توکل چیک کریں، حضرت ابراہیم کی استقامت چیک کریں، حضرت ابراہیم کی حق گوئی چیک کریں، حضرت ابراہیم کا استدلال اللہ کی توحید پہ چیک کریں، اور مناظرے میں ان کا طریقہ کار اللہ نے صدیوں بعد آخری نبی کے سامنے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ توجہ کیجئے، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ سب بادشاہوں کو حکومت دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے حکومت اسے دی، میں نے چاہے تو وہ بادشاہ بنے۔ تو اس شخص نے ابراہیم خلیل اللہ سے جھگڑا کیا اپنے رب کے معاملے میں کہ تیرا رب کون ہے، ہم نہیں مانتے اسے۔ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ آپ بتائیے زندگی اور موت کس کے کنٹرول میں؟ زور سے بولیں۔ کہا میرے رب کے اختیار میں ہر ایک کی جان ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس نے کہا اس مسئلے پہ تم اس کو رب مانتے ہو تو یہ پاور میرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ دربار بھرا ہوا اور لوگ سن رہے ہیں، پورے ملک کا یہ مناظرہ آج بادشاہ اور اس بندے کے درمیان ہو رہا ہے۔ اور اس نے فوراً جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک نے صبح رہا ہونا تھا اور ایک نے صبح پھانسی لگنا تھا۔ کہنے لگا یہ دیکھو
اس کی موت جج نے لکھی ہے اور کل اتنے بجے اس نے پھانسی چڑھنا ہے، اب اس کی موت طے ہو گئی ہے، میں اس کو زندگی دینے لگا ہوں۔ کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور جس نے صبح نکلنا تھا ٹائم پورا تھا، کہا اس کی صبح رہائی ہے، اس کی زندگی ہے، میں اس کو قتل کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا مار دو اس کو، اب ایک کو مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہتا ہے بتاؤ زندگی موت میرے کنٹرول میں ہے کہ نہیں؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ الو ہمیں بھی الو بنانے کے چکر میں ہے، میں کسی اور معنی میں کہتا ہوں، لیکن اس نے درباریوں کے سامنے ایک ڈرامہ کیا ہے، تو کہا ٹھیک ہے چلیں چھوڑ دیں اس دلیل کو، میں اگلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم کہنے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ اونچا بولو، سورج کو مشرق سے نکالنے والا کون ہے؟ کہا مشرق سے اللہ نکالتا ہے، من المغرب، اور مغرب تک روز لے کے جاتا ہے، تو پھر تیری پاور بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا چیلنج ہے فاتی بہا من المغرب، تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا دے، مجھے پتہ چلے گا کہ کائنات پہ تیری حکم چلتا ہے اور تو ہی یہاں کی پاور ہے، پھر ہم تیری بات کو مان کے تیرے آگے جھک جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ابراہیم نے اللہ کی قدرت پر ایسی دلیل دی اور توحید پر کہ کافر پریشان ہو گیا، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو توحید کے مسئلے میں نمرود کے دربار میں فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اب اگر وہ سمجھنا چاہتا وہ کہہ سکتا تھا واقعی سورج میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہدایت تو سامنے ہے، لیکن اب وہ چونکہ ضدی اور بدمعاش ہے، اللہ کہتا ہے اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اندر طلب ہونا ضروری ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں اگر وہ سمجھنا چاہتا مسئلہ کلیئر تھا، ابو کے سامنے جو تقریر کی اگر وہ غور کرتے کہ یہ سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، حرکت بھی نہیں، کوئی ان کی پاور نہیں، تو مسئلہ بالکل کلیئر تھا، لیکن ادھر بھی ضد ادھر بھی ضد، جہاں سے گھر سے نکال دیا۔ اب اس نے کہا ابراہیم کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس سے مزاحمت نہ کرو، کون اس کی مانے گا؟ اب آخر کار ایک دن حضرت ابراہیم نے میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، پارہ 13 کا آخری سے پہلا رکوع ہے، کہنے لگے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بت خانہ بھرا ہوا ہے بتوں سے، ان بتوں نے بڑے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور جب تک یہ موجود ہیں یہ شرک ختم نہیں ہوگا، اور میں تیری محبت میں غرق ہو چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں میں اب اگلا قدم اٹھاؤں اور میں ان کے جھوٹے خداؤں کا وہ حشر کروں کہ ساری دنیا دیکھے میں ان کے خداؤں کو بھی چھوڑنے والا نہیں، جب تک اس زمین پر میرے رب کے آگے دنیا نہیں جھکے گی میں ان بتوں کو تسلیم کیسے کر سکتا ہوں، میں ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم انتظار میں، کچھ دن گزرے، قوم کی عید کا موقع آیا، یہ سارے ہزاروں لوگ شہر سے نکلے اور باہر کھلے میدانوں میں عید کا سماں ہے، کود ہے، تماشا ہے، کھیل ہے، اور یہ گئے اپنی رنگ رلیوں میں، اور اس وقت شہر خالی ہے، یہی موقع ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اٹھے، انہوں نے کلہاڑا لیا، یہ اس عبادت خانے میں گئے، ایک بڑے بت کو چھوڑا جو ان کا بڑا خدا سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ سب کا کچومر نکال دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، اور کلہاڑی جو سب سے بڑا تھا اس کی گردن میں لٹکا کے وہاں سے نکل گئے، نہ موقع کا کوئی گواہ ہے، نہ وہاں کوئی CCTV کیمرہ ہے، نکل آئے۔ اب قوم کا طریقہ کیا تھا کہ یہ جتنے مشرک تھے یہ جب بھی جاتے تو پہلے وہاں سجدہ کرتے، اور جب آتے گھر میں جانے سے پہلے وہاں ان کے سامنے حاضری لگاتے۔ اب جب یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے اور سیدھا عبادت خانے میں جو نمرود ہی نے بنوایا تھا، خلاصہ یہ داخل ہوئے، اب تو حشر نشر ہے، تباہی نکل گئی ہے، خدا زخمی ہیں، مر گئے ہیں، فارغ ہو گئے، اب یکدم پریشانی، پورے ملک میں ہلا گلا ہو گیا، بادشاہ تک پیغام پہنچا، انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ وہ سارا منظر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں پیش کرتا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ معاملہ جب ہوتا ہے تو سنو اصل پس منظر، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اللہ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم تھا، اور ابھی وہ اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچا، زیادہ عمر نہیں تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے کُنَّا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے اس کو شروع سے بڑی سمجھ بوجھ اور ہدایت عطا کی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ کتنا کمال کا آدمی ہے اور یہ کبھی حق پر کمپرومائز نہیں کرے گا،
اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے ابو سے بات کی اور اپنی قوم کے لوگوں سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے مورتیاں اور تصویریں جن کے آگے روزانہ جھکے پڑتے ہو اور روتے ہو اور ان کے آگے نظر نیاز کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اب وہ سارے ایک ہی جواب دیتے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے، یہ کرتے چلے آئے اور وہ سارے اسی عقیدے پر تھے، تو جب باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی اس لیے ان کی کرتے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اور ابراہیم ان کے جواب میں کیا بولتے؟ اگر تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں بھی ہو تو پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلو گے، یعنی تم بھی اور تمہارے باپ دادا کھلم کھلا گمراہی میں ہے، یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، اب وہ غصے سے کہتے کیا تو سچ لے کر آئے، حقیقت تو لے کر آئے، پہلے سارے لوگ غلط تھے، ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے ڈرامہ اور مذاق کر رہے کہ ساری قوم کو گمراہ قرار دے رہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، اب ابراہیم دلیل دیتے ہیں کہ تمہارا رب یہ نہیں، یہ جو معبد میں کوئی کلہاڑے والا یا کچومر والا، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رب کون ہے۔ تم سب کا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اسی نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اور چلانے والا کون ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے متعلق کوئی ایسا منصوبہ بناؤں گا اور کوئی ایسی چال چلوں گا کہ جب تم واپس آؤ گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ان کی پاور کیا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ابراہیم نے کیا بول دیا ہے، تو پھر جب وہ چلے گئے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کلہاڑا اٹھایا، بڑے کو چھوڑا، باقی سب خداؤں کا حشر نشر کر کے رکھ دیا تاکہ وہ واپس آ کے آج ان کو عقل آ جائے گی کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں مشکل سے کیسے بچائیں گے، جو اپنے وجود کو نہیں پاک کر سکے ان تمام حرکتوں سے وہ تمہارے مشکل میں کیسے ساتھ چلیں گے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تو پھر جب واپس آئے انہوں نے کہا ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، وہ بہت ظالم آدمی ہے، بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو اچانک کچھ لوگ بولے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس، بادشاہ کے دربار میں مسئلہ پہنچ گیا، اس نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ابراہیم نام کا لڑکا ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ فاتوا به على اعين الناس، اور سب لوگوں کو جمع کرو، آج میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ پورا ملک اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے گا۔ لعلہم یشہدون، اور یہ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو ہمارے خداؤں سے ٹکراتا ہے اس کی سزا اس ملک میں کیا ہوتی ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم گرفتار ہے، زنجیروں میں ہتھکڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں لگی ہیں، پورا ملک کھڑا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ نمرود غصے میں ہے، کہتا ہے بتاؤ تم نے یہ کام کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، انہوں نے کہا جس کا تم سمجھ رہے ہو اسی نے کیا ہے، میں ڈرنے والا نہیں، سمجھو میں ہی نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم، مجھے بلا کر کیوں پوچھتے ہو کس نے کیا ہے، یہ تمہارا بڑا سامنے موجود ہے، یہ سارے مرے ہوئے ہیں اور یہ ایک بچا ہوا ہے، کلہاڑی بھی اس کے پاس ہے، اس سے پوچھو نا یہ کام کس نے کیا ہے، مجھے بلا کر پوچھنے کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ ڈھونڈ رہے ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اپنے بڑے سے پوچھو، یہ زندہ سلامت تمہارے سامنے تمہاری نظر کے مطابق ہے کہ یہ تو سلامت ہے، اس سے پوچھو یہ کام کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم، ابراہیم کہنے لگے فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اور اپنے ان خداؤں سے پوچھو نا جو تم سمجھتے ہو سب کچھ ان کے ہاتھ میں کہ یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ فرجعوا الى انفسهم، ایک لمحے میں اپنے ضمیروں کی طرف انہوں نے سوچا، جھانکا اندر ہی اندر،
کہنے لگے انکم انتم الظالمون، صحیح بات تو یہ ہے کہ تم خود ہی سارے ظالم اور بے انصاف ہو۔ ابراہیم کی بات تو صحیح ہے، لیکن باپ دادا کا عقیدہ ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، ضد ہے، اندر کے اندر یہی باتیں ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں، نہ ان کے بس میں کچھ ہے۔ اللہ اندر کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے پاؤں کے بل، اپنے سروں کے بل یکدم پلٹا کھایا۔ کہنے لگے سنیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے یہ خدا بول نہیں سکتے۔ اب جو ہی یہ جملہ انہوں نے بولا، ابراہیم نے فوراً کہا افتعبدون من دون اللہ، پتہ بھی ہے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کوئی مشکل حل نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کے سوائے ان کی عبادت کرتے ہو۔ ما لا ينفعکم، جو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اف لکم، افسوس ہے تم سب پر کہ جانتے اور مانتے بھی ہو اور پھر بھی ان سے برات کا اعلان کر کے میرے ایک اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ افلا تعقلون، ابراہیم کہنے لگے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے اور تمہیں بھی نہیں بتا سکتے، اور تم مان بھی رہے ہو اور پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، پوری قوم پکار اٹھی کہ ہم ابراہیم کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، ثابت ہو گیا یہ کام اس نے کیا ہے، لہٰذا اسے زندہ جلا دو۔ وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے خداؤں کی مدد کر سکتے ہو تو پھر اٹھو، اور ایک ہی راستہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے تاکہ آئندہ ان خداؤں کے ساتھ ایسے کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ اب انہوں نے آگ جلائی، کئی مہینے تک اتنی بڑی آگ منجنیق میں ڈالا، ابراہیم کے کپڑے اتارے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا، تو آگ نے تو جلانا ہے۔ اب جب ایک طرف جھوٹے خدا ہے، ایک طرف سچا خدا ہے، ابراہیم کے آنسو نکلتے ہیں، ربا میں تیری وجہ سے رسوا ہو رہا ہوں، تیری وجہ سے جلایا جا رہا ہوں، تیری وجہ سے نکالا گیا، تیری وجہ سے مارا اور پیٹا گیا، تیری وجہ سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، میری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں، تیری زمین پر تیری حکمرانی چاہتا ہوں، اور آج یہاں تک پہنچ چکا، اب آگ میں جلوں گا، یہ لوگ تماشا دیکھیں گے۔ عین وقت پر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابراہیم یہ پہاڑ جو ہیں یہ میرے قبضے میں ہے، اگر تم اجازت دو ان پہاڑوں کو ٹکرا کے ان کو کچومر نکال دوں۔ انہوں نے کہا تمہاری ضرورت نہیں، جس کے لیے کرتا ہوں وہ براہ راست مجھے دیکھتا اور سنتا ہے، میں بندوں کے آگے، مخلوق کے آگے سوال کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، میرا تعلق میرے رب سے ہے، ہر ایک کی ہر جگہ سے ہر بات سننے والا کون ہے؟ دوسرا فرشتہ آتا ہے کہ اگر آپ کہیں میں پھونک مار کے آگ کو بجھا دوں، کہا کہ نہیں نہیں تم بھی ہٹ جاؤ، ابراہیم غیر سے مدد مانگنے والا بندہ نہیں ہے، اس کو پتا ہے، تو اگر وہ راضی ہے میرے جل جانے پر تو میں اس کے نام پہ جل جاؤں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اب وہ فرشتے بھی پیچھے، ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، اب براہ راست اللہ میدان میں آتا ہے۔ قلنا، اللہ کہتا ہے اب وہ جلانا چاہ رہے، پورا ملک کھڑا ہے، مسئلہ میری ذات اور پاور کا ہے، اختلاف اس بات پر کھڑا ہے، لیکن ابراہیم جیسا عاشق بھی کائنات نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ خلاصہ یہ جب آگ میں ڈالا گیا، قلنا، ہم نے آرڈر دیا، براہ راست آگ کو خطاب کیا، یا نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو سردی لگ جائے، درمیانے درجے کا ٹمپریچر ہو اور گرمائش بالکل نہ ہو، ابراہیم کو جلانا نہیں، ابراہیم کو پناہ تو نے دینی ہے۔ اور پھر ابراہیم جب وہاں جاتے ہیں، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے منصوبہ بنایا ابراہیم کو ذلیل کرنے کا اور اپنے آپ کو عزیز کرنے کا، تو انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن سنو فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے منصوبے کو زیر کر دیا اور ہم نے اپنے منصوبے کو اوپر کر دیا، اور ابراہیم کئی دن تک اس آگ میں رہے اور اللہ نے آگ سے زندہ ابراہیم کو بچا دیا۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ، قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم جیسے بنو، میرے نام پر فدا ہونے والے بنو۔ اگر میں کہہ دوں ابراہیم مجھے بچہ چاہیے، اس نے چھری چلا دی ہے، میں نے کہا علاقہ چھوڑو، اس نے کہا قربان
میں نے کہا بیوی کو جنگل میں چھوڑو اور واپس مڑ کے نہیں دیکھنا. ابراہیم نے کہا قربان ہے. میں نے کہا ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو, دنیا آ کے وہاں جھکے. ابراہیم وہاں چلے گئے اور پھر جو میں بولتا گیا ابراہیم ہر میدان میں کرتے چلے گئے. اللہ کہتا ہے ابراہیم کبھی پیچھے ہٹے ہی نہیں ہے. اس نے جائیداد چھوڑی, بچہ قربان کیا, بیوی قربان کی, باپ قربان کیا, مکان قربان کیا, علاقہ قربان کر دیا. ایسا کوئی ہے جو ابراہیمی بن کر ہمارے سامنے آ جائے؟ بس یہ ان 5 واقعات کا خلاصہ ہے. ابھی قربانی کا موقع ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا ایمان چیک کروں گا, ابراہیمی ہے یا دنیا کی محبت میں پھنسا ہے. مجھے زبان سے رب کیا ہے یا دل سے مانا ہے؟ میں کہتا ہوں جانور گرا میرے نام پہ, اب پتہ چلے گا تو کہاں کھڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کام کر, زکات دے, وہاں تو چیک ہوگا کہ تو ابراہیم کے پیچھے ہے یا کہیں اور کھڑا ہے. اس لیے آج تہیہ کر لیں کہ ہم موت تک حضرت ابراہیم کے پیروکار بن کر جیئیں گے, اور ہماری موت بھی اللہ تعالی حضرت ابراہیم کے مشن پر ہمیں نصیب فرمائے. تو بھائی جن پر قربانی واجب ہے وہ لازم قربانی کریں انشاءاللہ.